बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान में हूँ सना अमजद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको रमज़ान का ये बाबरकत महीना और रमज़ानुल मुबारक का ये पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि इस माह मुबारक के सदक़े में और ये जो जुमा है जिसे तमाम दिनों का सरदार दिन कहा जाता है, जुमा की अपनी हैसियत है और जब रमज़ान का जुमा होता है तो उसकी हैसियत अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इंशाअल्लाह आज की नशिस्त में इस हवाले से भी ज़रूर बात होगी। लेकिन आज की जो तारीख़ है वो एक और भी दुनियावी हैसियत में एक तारीख़ रखती है। आज है 1 मई, 1 मई। अगर मैं अपने बचपन की बात याद करूं तो हमेशा 1 मई का जब इंतज़ार होता था तो ये होता था छुट्टी का दिन है, पता ही नहीं था कि अच्छा जी 1 मई है। हाँ, ये पता था लेबर डे है, लेकिन आप ख़ुद भी काम करते हैं इसलिए पता है कि जी मेहनत करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन आज मैं जब 1 मई पर आप लोगों से बात कर रही हूँ और इस वक्त कोरोना की सिचुएशन है, हम सब अपने घरों में मौजूद हैं और अल्लाह का बड़ा करम है, जितना शुक्र किया जाए उतना कम है कि रब ने हमें इतना नवाजा है कि आज रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में जब हमारे पास पिछले कई दिनों से काम भी नहीं है उसके बावजूद हमारे दस्तरखान वसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत बेहतर तरीके से इफ्तार भी इंजॉय कर रहे हैं, सहरी भी इंजॉय कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हमारे माशरे में ही एक पिसा हुआ, दबा हुआ, इग्नोर किया हुआ तबका है जिसे मज़दूर कहा जाता है। वो तबका जो शायद पर डे या डेली वेजेस पे काम कर रहा होता है और हमेशा से पिछले कई अरसे से जब से कोरोना की सिचुएशन हुई है तो हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने बारहा इस बात की तकरार की है कि मुझे अपने मज़दूर तबके की, मुझे अपने दिहाड़ीदार तबके की बहुत फ़िक्र है और आज वो दिन भी आ गया है। और अगर आज मैं किसी शायद मज़दूर से पूछूं कि जी आपके लिए आज दुनिया भर में आपका आलमी दिन मनाया जा रहा है तो उसको नहीं पता होगा, क्योंकि हम इतने अरसे से, मैं अपने बचपन की बात करी हूँ, शायद आप और पुराने वक्तों से जो है ये दिन मनाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ मनाते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, छुट्टी करते हैं और बस। जिनके लिए ये दिन मनाया जा रहा है उनके हुकूक़ के लिए या उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए हमने क्या किया, वो एक बहुत बड़ा ज़ीरो है जिसके आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरा दीन तो ये कहता है कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी उजरत मिल जाए, लेकिन क्या हम इस तरह की रीत निभा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर जवाब पर शायद हमें सिर्फ शर्मिंदगी हो सकती है। वो कहते हैं ना कि इस शहर में मज़दूर जैसा दरबदर कोई नहीं, इस शहर में मज़दूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। एक पैकेज है, आइए देखते हैं। यकम मई 1886 के रोज शिकागो के मजदूरों ने औकात में कमी, तनख्वाहों और दीगर सहूलियात के मुतालबे पर पहली बार हड़ताल की। वहाँ पुलिस की फायरिंग से सैकड़ों मजदूर जान की बाजी हार गए। यूं मजदूरों के हुकूक का ये मुतालबा आलमी मुतालबा बन गया। पेट वास्ते लगे हैं करने से वजह ना कोई नहीं हो, इस काम होर कर रह सके, ऐसे मजदूरी और कोई है नहीं, इस वजह तो लगे। बात यह है कि जो हम मेहनत करते ना किया होता है, जो मार्केट के रूल का वो हमें मिल जाता है। ज़ायद वाला मसला तो नहीं होता, जो तय करते हैं वही मिलता है। झुलसती गर्मी में भट्टी पर काम करने वाला मेहनत कश हो या तमीरात में खून पसीना शामिल करने वाला मजदूर, मंडियों में अजनास का बोझ उठाने वाला पांडी ले लें या के कुल्ली, शोबे मुख्तलिफ जरूर हैं मगर इनमें तलखी हयात एक जैसी है, यानी इंतहाई कड़वी। न उजरत पूरी, न कोई तिब्बी सहूलत, न छुट्टी, न ही कोई पेंशन। दुख दर्द मायूसी के अंधेरों ने मजदूरों को घेरा हुआ है और रही सही कसर लॉकडाउन ने निकाल दी है। कोई उजरत नहीं मिल रही, जो काम करते हैं काम करने ही नहीं दे रहा है। ऐसे नहीं करने दे रहे कि ये देखें ना कि सीटें भी उतारी हुई है, कैमरा मारे इधर आगे फूड सप्लाई लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि फूड सप्लाई वाली कोई गाड़ी रोकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हर रोज़ एक दिन चलान मानते हैं, दूसरे दिन मानते ही नहीं है।
सब जानते हैं पाकिस्तान में सरमायादार तबका सियासी जमातों से वाबस्ता है, जिसकी वजह से कोई भी हुकूमत लेबर कवानीन पर कभी भी मुकम्मल यकसू होकर अमल दरामद नहीं करा सकी। तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तलख बहुत बंदा मजदूर के औकात। आज़ादी के 73 साल गुजरने के बावजूद हमारे मजदूर भाई सरमायादार के जुल्म और हुकूमती नाअहली की चक्की के पाट में पिस रहे हैं और नई सुबह की उम्मीद में एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक का सफ़र जारी है। कैमरामैन सुलेमान मिराज के साथ हाफिज़ अब्दुर्रहमान, जी न्यूज़ लाहौर। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन में जहां पर मज़दूर तबका इस वक्त बदहाली का शिकार है, वहीं पर बहुत सारे लोग जो हैं जो शायद इतना गुज़र बसर कर लेते थे कि अपना इजीली अपने जो रूटीन की जो अपनी बेसिक ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें, लेकिन इस वक्त वो भी परेशानी का शिकार हैं। तो बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो अपनी अपनी कैपेसिटी में लोगों के लिए बेहतर मौक़े फ़राहम कर रहे हैं, और इसी मौके पर मैं ज़रूर यहाँ पर इंडोर्स करना चाहूँगी फूड पांडा एक ऐसा कहना चाहिए नेटवर्क है जो लोगों को एक तो बेहतरीन खाना मुहैया करता है। आपको घर बैठे बहुत सारे बेहतरीन पैकेजेस हैं जो बारहा जी उठा पाकिस्तान में मैं इनके आपके साथ डिस्कस करती रहती हूँ। फ्रेश खाना आपके घर में बहुत जल्दी डिलीवर कर दिया जाता है, लेकिन इस लॉकडाउन की सिचुएशन में फूड पांडा एक और बेहतरीन ऑफ़र आपके लिए लेकर आया, और वो क्या है कि घर से कमाई का मौका है अब फूड पांडा पे। और वो किस तरह से है? फूड पांडा ये चाहता है कि वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दे आपको, आप लोगों के घर में बैठे ही। मैं ये जानती हूँ कि हमारे जो देखने वाले लोग हैं जो इस वक्त घरों में मौजूद हैं, ख़वातीन क्या मर्द भी बहुत बेहतर खाना बनाना जानते हैं और बहुत बेहतरीन लजीज खाना बनाते हैं। तो फूड पांडा भी क्या कर रहे हैं, ये पाकिस्तान भर में लोगों को ये मौका दे रहे हैं कि आप रजिस्टर्ड हों फूड पांडा पर, आप ख़ुद को रजिस्टर कराएं एज अ होम शेफ़, और आप कमा सकते हैं 50,000 50,000 या इससे भी ज़्यादा हर महीने। अगर आप अच्छा खाना बना सकते हैं तो फूड पांडा की जो वेबसाइट है उस पर आपने ख़ुद को रजिस्टर कराना है, और इस वक्त जो है वो तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इनके साथ वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और वो अपने मज़ेदार खाने बना के फूड पांडा के थ्रू लोगों तक डिलीवर कर रहे हैं। एंड अभी तक फूड पांडा लोग, ये जो लोग रजिस्टर हुए हैं उनके ज़रिए 2 लाख से ज़्यादा ऑर्डर इस वक्त तक ये लोग पूरा कर चुके हैं। सो होम शेफ़ जो हैं तकरीबन 1 लाख के तकरीबन लगभग ये लोग चाहते हैं कि लोग रजिस्टर हों। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आप घर बैठे 50,000 या इससे ज़्यादा कमाई कर सकें, करना कुछ नहीं है, आपने इनको अपने आप को रजिस्टर कराना है www.restaurant.foodpanda.pk। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, www.restaurant.foodpanda.pk ये इनकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाना है आपने ख़ुद को रजिस्टर करना है, देन ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, और चाहे आप बहुत अच्छा मीठा बनाते हैं, डेजर्ट्स बनाते हैं, मेन कोर्स बनाते हैं, जिस भी तरह की स्पेशलिटी है आपकी वो आप उस पर मेंशन करें, वो आपको रजिस्टर करेंगे फूड पांडा पर, और उससे आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू होंगे एंड आप महीने का 50,000 या इससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। तो मैं अप्रिशिएट करूंगी फूड पांडा की इस ऑफ़र को, और मैं आप लोगों से ज़रूर कहूंगी कि ज़रूर रजिस्टर कीजिए ताकि आप घर बैठे अच्छी कमाई कर सकें। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम। हाजिर हैं तेरे दरबार में
اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میرا رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم محشر میں میرا رہ جائے برم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال کرے ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کرے ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم یا الہی آمین یا الہی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو جی اٹھا پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو، رمضان کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ ہر روز ہفتے میں 5 دن یہ ہم محفل سے جاتے ہیں آپ کے لیے، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو جمعے کی نشست ہوتی ہے ایک الگ روحانیت ہوتی ہے، اس میں ایک دل کو سکون ملتا ہے، اور میں آج بھی یہی دعا کروں گی کہ علماء کرام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جملے وہ لفظ کہنے کی توفیق دے کہ یہ جو نشست ہے یہ عبادت کی شکل اختیار کرے اور اس کی قبولیت ہو بارگاہ الہی میں، اور اس قبولیت کے صدقے میں رب تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے، کیونکہ نہ تو ہمیں عبادتیں آتی ہیں نہ ہمارے پاس وہ سجدے موجود ہیں، بس رب تعالیٰ نقطہ نواز ہے، جو رب کو پسند آ جائے گا رب ہمیں بخش دے گا انشاءاللہ۔ آج کے پروگرام میں جس
موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کو جاننا اور سمجھنا ہر شخص کے لیے بڑا اہم اور ضروری ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے قدرت بنائی ہے نا، اس کو بیلنس کرنے کے لیے کچھ خاص ریشو سیٹ کیے ہیں، کچھ پیرامیٹرز ہیں، کچھ پروٹوکولز ہیں. جب ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو پھر قدرت بھی ہمیں بہتر طریقے سے لے کے چلتی ہے. ایک وقت نظام ہے، سورج نے مشرق سے نکلنا ہے، مغرب میں ڈوبنا ہے. جس دن سورج مغرب سے نکلے گا نشانی ہوگی کہ قیامت آنے والی ہے. قدرت اپنے نظام پہ چل رہی ہے. اسی طرح یہ جو دین اسلام ہے الحمدللہ، اس کے بھی 5 اہم رکن بنائے گئے، بتایا گیا کہ اس کے 5 اہم ستون ہیں. اس پر چل کر ہی آپ اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتے ہیں، آپ اپنے اسلام کو بہتر طریقے سے جو ہے زندگی گزارنے پر اپلائی کر سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. اسلام کے بنیاد کے 5 چیزوں پر ہے. وہ کیا ہے؟ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسری بات یہ، اور تیسرا جو کہا گیا، نماز قائم کرنا. نماز فرض عبادت ہے، اسے قائم کرنا ہے. اور نماز کے بعد قرآن مجید میں بھی جس بات کی سب سے زیادہ تکرار کی گئی ہے وہ ہے زکوٰۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ حج کرو اور رمضان کے روزے رکھو. جب آپ ان چیزوں کو تھام لیتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کو بھی محفوظ کرتے ہیں اور آپ بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو برت پاتے ہیں. لیکن ان میں کچھ کیٹیگریز ہیں. رب تعالیٰ نے کچھ حقوق رکھے ہیں اور کچھ فرائض رکھے ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن زکوٰۃ کا معاملہ ایک بڑا نازک معاملہ ہے، اس کو جاننا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اسی حوالے سے آج ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں، وہ بھی اس پر ذکر کریں گے. میں سب سے پہلے تعارف کراتی چلوں. ایک بہت محترم شخصیت ہیں. کہتے ہیں نا کہ جو علماء کرام ہوتے ہیں نا، وہ بات کرتے ہیں تب تو وہ علم بانٹتے ہیں، وہ جب خاموش بیٹھے ہوتے ہیں نا تو بھی علم بانٹ رہے ہوتے ہیں. ابھی جب اسد بھائی نے حمد پڑھنا شروع کی تو علامہ صاحب نے اپنے شوز ریموو کیے، کیونکہ اتنی بڑی اللہ کا ذکر ہو رہا تھا تو انہوں نے ادباً اپنے جو ہے وہ جوتے اتار دیے. اس کے بعد جب بھی اللہ کے رسول کا ذکر ہوا، جب اللہ کا ذکر ہوا، انہوں نے اپنا سر جھکایا. میں ان سے یہاں بیٹھے ہوئے یہ سب کچھ سیکھ رہی تھی. یہ وہ پیارے لوگ ہیں جو جب خاموش بھی بیٹھے ہو رہے ہوتے ہیں نا تب بھی ہمیں ادب سکھاتے ہیں، تب بھی ہماری تعلیم فرما رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن رضوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. آپ ہمارے استاد ہیں، آپ خاموش بھی ہوتے ہیں تو آپ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کی ساتھ بندی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، سلامتی کے ساتھ، صحت کے ساتھ. شکریہ، جزاک اللہ. اور ہمارے بہت پیارے بھائی اسد بھائی کے لیے تو میرے دل سے بہت ساری دعائیں نکلتی ہیں. اتنی خوبصورت آپ نے حمد پڑھی. ابھی میں آپ جب پڑھ رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے. میں نے کہا میں اسد بھائی سے ابھی یہ فرمائش کروں گی انشاءاللہ. تو پروگرام میں آپ بھی کال کر سکتے ہیں، آپ بھی فرمائش کر سکتے ہیں. بڑا خاص موضوع ہے. زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں کوتاہی ہو جائے اور پھر اللہ کے ہاں پکڑ ہو. سو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، ایک فرض ہے زکوٰۃ، لیکن کن کن پر فرض ہے اور زکوٰۃ کو فرض کیوں قرار دیا گیا، یہ بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمیں زکوٰۃ کے معنی جاننے چاہیے. جی بے شک. اس کے بعد اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ اصل میں زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا. پاک کرنا. پاک کرنا. جیسے تزکیہ. تزکیہ بھی چیز سے بنا ہے. تزکیہ زکوٰۃ. تزکیہ نفس یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا. صحیح. اچھے اخلاق سے یعنی برے اخلاق کو دور کرنا. اچھے اخلاق سیکھنا. ایمان کی بے ایمانی کی ضرورت سے پاک کرنا اپنے آپ کو. ایمان حاصل کرنا. جب آپ نے ایمان حاصل کر لیا اللہ رسول پر تو بے ایمانی کی نجاست جو ہے وہ آپ سے دور ہو گئی. سبحان اللہ. جب آپ نے توحید کا اقرار کر لیا جیسے کہ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو گویا آپ نے شرک سے اپنے آپ کو پاک کر دیا. بے شک. یہ ہے پاک. یہ مقصد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے. جیسے کہ سورہ جمعہ میں فرمایا ہے هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. وہی اللہ ہے جس نے رسول بھیجا ان میں سے. کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، اللہ کی آیتوں کے سامنے پڑھے. ویزکیہم اس کے ذریعے ان کو پاک کرے.
سبحان اللہ. تمام اخلاق رذائل سے، تمام بری خصوصیات سے، غلط عقیدوں سے، غلط اعمال سے، بد اخلاقیوں سے، بدکاریوں سے، فحاشیوں سے، بدماشیوں سے، سب سے پاک کرے. صحیح. تو یعنی کہ مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کرنا ہے. یہ اب یہ ہم اہل بیت کے سلسلے کے 8ویں امام ہیں، امام علی بن موسیٰ رضا صلوات اللہ السلام علیہ، جن کا مزار مشہد مقدس ایران میں ہے. جی. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ نے ہر چیز کو پاک کرنے کا جی. ایک طریقہ مقرر کیا ہے. صحیح. کوئی چیز بھی پاک ہوتی ہے، جیسے ہاتھ آپ کا اگر نجس ہو گیا تو آپ پانی سے پاک کریں گے. جی. یہ پاک کریں گے. آپ مثلا یہ جو ازدواجی تعلقات ہیں یہ نکاح سے پاک ہوتے ہیں. جی. نکاح ہے تو پھر وہ پاک ہے ورنہ نجس ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ مال کے پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے. تو مال کا حق ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو. حق تو اللہ تو بندوں کا ہے. اللہ کا حکم ہے، مگر مال اس وقت تک پاک نہیں ہوگا صحیح جب تک آپ اسے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. رائٹ. وہ نجس ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو حق نہیں ہے. جب آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی ہاں اب وہ مال پاک ہو گیا. اچھا اب یہاں ایک سوال آپ سے پوچھ لوں. آپ نے کمایا ہی غلط طریقے سے ہے، بلیک منی ہے. آپ نے کہا میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، میں اس کی زکوٰۃ دے رہا ہوں تاکہ مجھ جیسے لوگ سمجھ سکیں نا عقل میں بہتری طریقے کہ ٹھیک ہے جی میں نے غلط راستے سے کمایا، دھوکہ دے کے کمایا، یا اب تو سپیڈ منی، رشوت کو تو ہم سپیڈ منی کہتے ہیں نا. اسمارٹ ہو گئے ہم، اسمارٹ لفظ استعمال کر لیے ہم نے، یا کرپشن کر کے کمایا ہم نے، کسی کو دھوکہ دے کے کمایا. اس کے بعد ہم نے کہا میں تو جی اس سے لوگوں کی خدمت بھی کرتا ہوں، یہ میں اس کی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، تو پھر وہ پاک ہو گیا مال؟ نہیں وہ تو سوال پتہ نہیں ہوتا اس کا. وہ تو نجس چیز ہے. وہ نجس جو آپ نے حرام طریقے سے مال کمایا ہے وہ تو مال نجس ہے. وہ تو ہے ہی حرام نجس چیز سے تھوڑی آپ اللہ کا زکوٰۃ ادا کریں گے. وہ تو ایسی وجہ سے گندا پانی ہے، گٹر کا پانی ہے گندا، اس میں سے آپ تھوڑا پانی نکال لیں گے تو کیا وہ پاک ہو جائے گا؟ بالکل نہیں. وہ تو گندا پانی ہے. تو وہ یہ تو پہلی بحث ہے کہ آپ نے جو مال کمایا ہے، پہلی شرائط کہ وہ حلال سے کمایا ہو. جیسے آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو حکم ہے کہ اچھے کپڑے پہن کے جائیں، کنگھی کر کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں. اپنے کپڑے آپ کے جو ہیں کسی سے غصبی کپڑے ہیں، نجس مال سے حرام مال سے خریدے ہوئے ہیں، تو آپ نے وہ کتنے بھی صاف کر کے پہنے اور کتنی بھی اس کو خوشبو لگائی اور آپ مسجد میں گئے، نماز نہیں ہو سکتی آپ کی. دیکھو تو نجس ہے، حالانکہ جگہ پہ آپ نجاست پہن کے جا رہے ہیں. صحیح. اور یہ معاملہ تو آپ کا اور رب کا ہے، رب تو جانتا ہے ہاں کہ آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ نے کیسے کمایا ہے. پہلے کی بات ہے. زکوٰۃ سے پہلے کی بات یہ ہے کہ بھئی مال جو آپ کما رہے ہیں وہ اس طریقے سے کمائیں جو اللہ نے قرار دیا ہے طریقہ جائز طریقہ، اس طریقے سے کمائیں. اگر اس سے غلط طریقے سے آپ نے علاوہ جس کو اللہ نے ناجائز قرار دیا ہے اس طریقے سے اگر آپ نے مال کمایا ہے تو وہ تو مال ہی حرام ہے. صحیح. اس پہ کیا زکوٰۃ ہوگی؟ صحیح. تو آئی ہوپ کہ اس بڑی خوبصورتی سے علامہ صاحب نے اس کو کلیئر کیا. یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی پاکیزگی ہے، آپ کے مال کو صاف کرتی ہے، اور زکوٰۃ دینے سے میرا مال کم تو نہیں ہوگا نا. میں یہ سوچوں کہ پہلے اتنا سا ہے اس میں سے بھی میں دے دوں یا دے دوں گی میں تو پھر کیا بچے گا میرے پاس. یہ والی جو ایک سوچ ہے ہماری، سو اس بارے میں بھی کلیئر کر دیں، پھر ہم اس کے شرعی تقاضوں کو ڈسکس کر لیں گے. یہاں دیکھیے کہ اصل میں یہ سوچ کہ کم مال ہے میں زکوٰۃ دے دوں گا تو مال ختم ہو جائے گا، یہ ان کی ہوتی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. اچھا. جو اللہ کو، اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے ہیں وہ اس طرح سوچتے ہیں. لیکن جو یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا خزانہ لا انتہا ہے، کوئی کمی نہیں اس کے خزانے میں، جب میں اس کو عطا دوں گا، اس کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کروں گا غریبوں کو، وہ دیکھ رہا ہے تو اس میں تو مال میں برکت پیدا ہوگی، اللہ آپ سے خوش ہوگا، آپ سے راضی ہو. اس لیے کبھی آپ پوری تاریخ پڑھ جائیے جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی کبھی فقیر نہیں ہوئے، کبھی فقیر نہیں ہوئے. سبحان اللہ. کیونکہ یہ تو اللہ سے تجارت ہے آپ کی، کیونکہ انہوں نے اللہ سے تعلق قائم کر لیا. اور یہ شکر بھی ہے. یعنی جیسے کہ انسان کا، اگر انسان کو اللہ نے قوت دی ہے تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ وہ جو کمزور کی مدد کرے. اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے اس کا شکریہ، عملی شکریہ یہ ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے آپ ان کو علم دیں، یہ اس کا عملی شکریہ ادا کرنا ہے. تو یہ مال کا شکر بھی ہے. اور شکر کے بارے میں خود قرآن نے فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. سبحان اللہ. اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں ضرور تمہارے مال میں اضافہ کروں گا. لام بھی تاکید کا ہے اور تشدید لگی ہوئی ہے اس پر، لا ازیدن،
ضرور ضرور، مطلب دو دفعہ اللہ دو بار اللہ فرماتا سبحان ہے اللہ، لئن شکرتم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے، لازیدنکم، میں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. سبحان اس لیے اللہ. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ بڑھتا ہی رہے، جی اس کی نعمتیں ہمیشہ بڑھتی رہیں، ہمیشہ وہ خوشحالی میں رہے، تو وہ ہر نعمت کا شکریہ ادا کرے. سبحان کیوں اللہ، کہ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے بے شک کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا تو میں اللہ کے حکم پر اس مال کو خرچ کر رہا ہوں، اللہ کے حکم پر، بے شک یعنی میں عملاً شکریہ ادا کر رہا ہوں بے اللہ کا. شک. اور نیت بھی ہونی چاہیے، نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں یہ اسے دے رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ پہ مہربانی کی ہے، مجھے اس قابل کیا ہے کہ مجھے یہ کتنی بڑی مہربانی ہے. آپ سوچئے جو اپنی زکوٰۃ دے رہا ہے وہ یہ سوچے کہ اللہ نے میرے ہاتھ کو اوپر رکھا ہے، یعنی میں دینے والا ہوں، لینے والا نہیں ہوں. صحیح. وہ اللہ چاہتا تو آپ لینے والے بھی ہوتے، یہ تو وہ اللہ کی چاہتا مجھے تقسیم ہے. بجائے دینے والے کے لینے والا بنا تھا کہ میں لوگوں سے زکوٰۃ مانگ رہا ہوتا، یہ بھی ہوتا تھا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بے شک لہٰذا یہ شکر ہے عملاً، اور اسی نیت سے دینا چاہیے کہ ایک تو اللہ کا حکم ہے، دوسرے میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ، بہت خوب. سو خالصتاً اللہ کے لیے اس فرض عبادت کو نبھانا اور یہ سوچ کر نبھانا کہ اللہ چاہتا تو شاید آج ہمیں بھی ہاتھ پھیلانے والا بناتا، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں دینے والوں میں رکھا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے لیے وسیلہ بنیں. تو جب یہ سوچ رکھ کے ہم اپنے معاملات کو دیکھیں گے تو زندگی بھی بہتر ہوگی، اور اس زندگی کو بہتر کرتے کرتے ہم یقیناً آخرت کے لیے بھی کچھ بہتر کما سکیں گے. مجھے بریک لینا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے اسد بھائی آپ سے کلام کی درخواست ہوگی، اور آپ کے کلام سے پھر ہم انشاءاللہ بریک پہ چلے جائیں گے. الصبح بدا من طلعته والليل ضجا من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم هذا نعمت کا خزینہ ہے آقا، گنجینہ رغبت ہے آقا، ہادی ہے تمامی امت کے، اور راہنما ہے شریعت کے. اللہ 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 اللہ
ساعتی شجرون طاق حجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق دے. دعا مانگنی چاہیے توفیق کی، رب توفیق دے گا تو معاملات بہتر ہوں گے. سو اس لیے اپنی دعاؤں میں یہ بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آج ایک بڑا خاص موضوع جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ جو اسلام کے 5 ارکان ہیں اس میں سے ایک بہت اہم رکن ہے زکوٰۃ کا. کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں غلطی نہ ہو جائے. رب چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی تک پہنچے اور کہیں ہماری غفلت نہ ہو جائے. تو اسی لیے اپنے آپ کو بہتر عملاً زندگی میں کرنے کے لیے کچھ نشست ہم علماء کرام کی آپ کے لیے سجاتے ہیں، جس سے مجھے بھی بہت فائدہ پہنچتا ہے، آپ لوگوں کو بھی. سو ابھی علماء کرام بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے. ایک اور بہت محترم شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے. بڑا دھیما انداز ہے، بہت شائستہ گفتگو فرماتے ہیں اور آسان لفظوں میں جو دل تک پہنچتی ہے، پر تاثیر ہوتی ہے اور دل کرتا ہے کہ ان کی بات سن کر عمل کیا جائے. میں بہت خوش آمدید کہوں گی کہ آج کی نشست میں، آج کے بزم میں ہمارا حصہ بنے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عمران بشیر صاحب. السلام علیکم. کیسے مولانا صاحب؟ آپ اللہ کا کرم بہن، آپ خیریت سے؟ آپ کو رمضان مبارک، خیر مبارک، آپ کو جمعہ مبارک. خیر مبارک. اور ابھی جس طرح کچھ دیر پہلے ڈاکٹر حسن رضوی صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے، آپ کو بھی ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. اسد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب، اگر ہم اسلام کے رکن کی بات کریں، نماز ہے، حج ہے، توحید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین ہے، حج ہے، یہ جتنے بھی ارکان ہیں ان کا بارہا قرآن میں ذکر ہوا ہے، تذکرہ ہوا ہے. لیکن نماز کے بعد جس رکن کا سب سے زیادہ ذکر ہوا وہ زکوٰۃ ہے. اتنی اہمیت، اتنا ایمفسائز کیا گیا، آخر اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو اس پیاری کتاب کے ذریعے کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن بہت شکریہ، بڑا اچھا پروگرام لے کے چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو پوری امت کے لیے خیروں کا ذریعہ بنائے. آمین الہی آمین. قرآن مجید میں تقریباً 82 مرتبہ اس کا ذکر ہے زکوٰۃ کا، 82. اور نماز کے ساتھ تقریباً 32 مرتبہ، 32. نماز اور زکوٰۃ اکٹھی ایک ساتھ، جی ایک ساتھ، یہ 32 مرتبہ. یکم رمضان المبارک 2 ہجری میں جس سال غزوہ بدر ہوا، جی اس سال زکوٰۃ کا حکم فرض ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے اہمیت جو چھپی ہوئی ہے وہ سفید پوش لوگ، وہ غربا، وہ مستحقین کہ جن کے متعلق اللہ جل جلالہ کل قیامت کے دن فرمائیں گے عبدی مرضت فلم تعودنی، اے میرے بندے میں بیمار ہوا تھا، بخاری کی روایت ہے، تو میرا پتہ لینے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ اللہ. پھر انسان حیران ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرمائیں گے عبدی انی جائع ماذا اطعمتمونی، مجھے بھوک لگی تھی، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اللہ تو بھوک پیاس سے پاک ہے. تو یہی سوال انسان کرے گا اللہ سے جو آپ نے مجھ سے کیا ہے. انسان کہے گا کیف اطعمتک وانت رب العالمین، اے رب العالمین آپ سارے جہانوں کو پالنے والے، آپ اس سے بے نیاز، بھوک سے، پیاس سے، بیماری سے،
آپ کو میں کیسے کھلاتا پلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرمائیں گے ان عبدی فلاں، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی قید نہیں، لو اطعمتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کو کھلا پلا دیتا، اس کا علاج کروا دیتا، تو گویا کہ تو مجھے ہی کھلا پلا دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا چونکہ شفیق ہے، کریم ہے اور مہربان ہے، اور اس کے اتنے فضائل اور اتنی اہمیت کو بیان فرمایا کہ زکوٰۃ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، یہ تو کم از کم ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ سودا کرو، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں، زکوٰۃ سے آگے نکلو۔ زکوٰۃ تو ہے یہ کم از کم۔ اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑوں سلامتیاں رحمت نازل ہو ہماری اماں جان پر، آمین۔ ان سے آ کے کسی نے پوچھا کہ اماں جان میرے پاس اگر 40 اونٹ ہوں تو کتنی زکوٰۃ دوں؟ میں اگر تیرے پاس ہو تو 40واں حصہ ایک اونٹ دے دینا، اور اگر یہ میرے پاس ہو تو 40 کے 40 اللہ کے نام پہ خرچ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہماری اماں جان کا یہ جواب سن کر ناظرین بھی حیران، اور وہ واقعتاً اسی خاندان کا یہ خاصہ تھا کہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سبحان اللہ۔ آج کل جو بہن حالات چل رہے ہیں، اس میں ہمیں زکوٰۃ تو نکالنی ہی نکالنی ہے، ایک اگلا سٹیپ بھی اٹھانے کی ضرورت ہے جو اس وقت کرائسس آ چکے ہیں، کہ اپنی خواہشات کو ختم کر کے اپنی ضروریات کو متاثر کرتے ہوئے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ بے شک۔ اگر آپ کی اجازت ہو ایک کالر ہولڈ پہ ہیں تاکہ ان کا سوال بھی شامل کرنا بڑا اہم ہے۔ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، احسن اللہ ہاشمی بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جی آپ کو خوش آمدید۔ کا شو بہت اچھا ہے، ایک سوال کرنا تھا اسی زکوٰۃ کے حوالے سے۔ جی کہیے۔ یہ جس طرح مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے اس طرح اعمال کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی آیت ہے اگر ہم وہ بار بار پڑھنا چاہیں اس کی زکوٰۃ دینا چاہیں، اسی طرح اگر ہم مثال کے طور پہ اسم اعظم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا نام ہے، اس کی زکوٰۃ ہم دینا چاہیں تو کتنی بار پڑھیں تو اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی جو ایک ٹیکنیکل کوشچن ہے جنہوں نے کیا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے جو وظیفے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے میری عقل میں ہے کہ اس طرح کی چیزیں، لیکن جو یہ پوچھ رہے ہیں وہ اس سے بہت سارے لوگوں کی اس وقت مدد ہوگی۔ یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے ہے یہ معاملہ؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی آتا ہے، اور سخی شہباز لال قلندر جن کو اللہ نے ایک بڑا مقام دیا، ان سے پوچھا گیا کہ اس میں اعظم کیا ہے؟ فرمایا تم حرام چھوڑ کر اللہ کا کوئی بھی نام لوگے وہ اس میں اعظم بن جائے۔ سبحان اللہ، پہلی بات تو یہ سبحان ہے، اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ یہ زکوٰۃ نکالنا اس کا کوئی فرض واجب کوئی حکم ایسا نہیں ہے، اکابرین نے کچھ نے بنایا ہوا ہے، تو اس کی میں یہ درخواست کروں گا کہ بجائے ہم ان چکروں میں پڑھنے کے جو موقع محل کی دعائیں ہیں اس کو ہم پڑھتے رہیں۔ ایک اللہ والوں کے پاس بہت بڑے اللہ والے تھے جن کو اللہ نے لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، ان کے پاس ایک شخص آیا اور سورج طلوع ہو رہا تھا، کہا حضرت میرے ساتھ یہ مریض ہے اور بڑا سخت بیمار ہے، دعا فرما دیں۔ تو سورج نکلنے کی چھوٹی سی دعا ہے، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، یہ دعا پڑھی اور اس کو دم کر دی۔ تو ساتھ جو مریدین بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت بیماری کے لیے تو یہ دعا نہیں ہے۔ فرمان لے کے بڑا خوبصورت جواب دیا، کب موقع محل کی جو مسنون دعا ہے اس وقت اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو موقع محل کی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ باقی مختلف مسالک کے اندر، مختلف تصوف کی جو لائنز ہیں اس کے اندر مختلف اکابرین نے مختلف چیزوں کی زکوٰۃ نکالی ہوئی ہے۔ محترم کس چیز کی پوچھ رہے ہیں اس کی وضاحت ہو جائے تو میں وہ بھی عرض کر دوں گا، لیکن میں عوام الناس کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان مسائل میں اتنا الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے اس کو بڑا آسان رکھا ہے، اس کی بجائے ہم مسنون دعاؤں کی طرف اور رائٹ۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی اسپیسیفک کوئی چیز ہے تو آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں، آپ اس بارے میں جان سکتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم، سلام، مرسلین بول رہا ہوں کراچی سے۔ کیسے ہیں مرسلین انکل؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، رمضان کی برکتوں سے چل رہے ہیں بیٹا، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کو سلامتی دے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟
ये मैं मौलाना साहब से ये पूछना चाहता हूँ जी कि हमने अगर के ज़कात जो है करल ज़कात नहीं निकाली, गुंजाइश नहीं थी, तो हम इसको बाद में अदा कर सकते हैं? और दूसरा ये पता करना था, हम ज़कात देने के काबिल तो हैं, हम पर ज़कात जो है फ़र्ज भी है, लेकिन गुंजाइश नहीं है निकालने की हालात की वजह से, तो इसको बाद में अदा कर सकते हैं? एक तो सवाल ज़कात से मुताल्लिक था। दूसरा इस पहलू से हटकर है कि जिन लोगों ने अपने वालिदैन की या अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की ज़िंदगी में, अब उसके वास्ते वो कुछ कफ़ारा अदा करना चाहते हैं या खिदमत की एवज कुछ क्या कर सकते हैं जो उनकी ज़िंदगी में कमी थी वो अब पूरी हो जाए? बेटा, आपकी बेटियां तो आपकी खिदमत करती हैं ना माशाल्लाह? बेटा माशाल्लाह दोनों बेटियां बड़ी खिदमत बस करती आप हैं। उनके लिए दुआएं खैर किया करें और मेरे लिए भी दुआ किया करें। अभी हम पूछते हैं उलमाए कराम से जो आपने सवाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे रेगुलर कॉलर हैं मुरसलीन साहब, अल्लाह ताला इनको सलामती दे माशाल्लाह। रामा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, फिर मौलाना साहब से भी इस बात की वजाहत लेंगे। उन्होंने कहा कि एक साल के बाद निसाब हो ना, ईयरली सिस्टम होता है ज़कात का, और नॉर्मली रमज़ान में इसलिए क्योंकि हर चीज़ को 70 गुना, बल्कि 70 से भी कहीं ज़्यादा, ये तो हम कम अक्लों के लिए 70 है, वरना तो वो बहुत है, लामहदूद है, अल्लाह नवाजता है। तो सो ये पूछ रहे हैं, इस मुझे पता है मुझ पे फ़र्ज़ है, लेकिन मैं अभी दे नहीं सकता, अगले साल दे दूँ? वो पूछ रहे हैं, ऐसी इजाज़त है? देखिए, इसमें सिलसिले में अगर मजबूर है वो, जी मसलन नहीं ज़्यादा कर सकते, जी, तो कुरान मजीद ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जब इंसान मजबूर है तो ज़ाहिर है कि वो मजबूरी उसकी अल्लाह बेहतर जानता है बंदे से, तो बाद में अदा करेगा वो। और अगर मजबूर नहीं है तो अदा करनी चाहिए, अदा करनी चाहिए। राइट। अच्छा, इस सवाल को, आपके इस सवाल को शामिल करने से पहले एक सवाल मुझे लगता है, ताकि बेस बन जाए और लोगों को समझ आ सके कि मौलाना साहब किन किन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ की गई है, ताकि फिर लोगों को समझ आ जाए कि वो उस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, ख़ुद को मुश्किल में डाल रहे हैं। नहीं, क्योंकि दीन तो बहुत आसान है, हमने मुश्किल बनाया है उसे। बयान कीजिएगा। देखिए, ज़कात का जो निसाब है, जैसे नमाज फ़र्ज़ होती है इंसान जब बालिग हो जाता है, इस तरीके से हज फ़र्ज़ होता है जब इंसान के पास इतना माल हो कि वो आने जाने का ख़र्चा उसके पास हो। ज़कात का भी बहन हुक्म ये है कि जो शख्स 52.5 तोला चांदी, जिसकी मालियत तकरीबन आज के हिसाब से 50-52 हज़ार के करीब बनती है, जिसके पास इतने पैसे कैश की सूरत में हों, सोना चांदी की सूरत में हों, और ऐसा सामान जो ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद हो। सही। मिसाल के तौर पर घरों में ऐसा सामान पड़ा रहता है कि कभी मेहमान आए तो हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे, पूरा पूरा साल ही इस्तेमाल नहीं होता, ज़रूरत ज़िंदगी में से ज़ायद है, तो ऐसे सामान की मालियत को मिलाकर सोना चांदी, माल तिजारत और ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो ज़रूरत में नहीं आ रही, ज़ायद पड़ी हुई हैं घर के अंदर, इन सब की मालियत अगर 50,000 के करीब बनती है तो ये उसमें से 40वां हिस्सा यानी तकरीबन 1250 रुपया निकालेंगे, और अगर लाख रुपये बन जाएगा तो 2500 यानी 40वां हिस्सा। ये तो है मिक़दार फ़र्ज़ होने की, और इसके ऊपर कम से कम एक साल गुज़र जाए तो फिर ये साहिबे निसाब बन जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये इतना सामान या इतने पैसे या सारों को मिला के, कुछ सोना पड़ा था, कुछ चांदी, या खाली सोना पड़ा था थोड़ा सा आधा तोला, कुछ कैश पड़ा हुआ था, कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद चीज़ें, कुछ मैं जो कारोबार करता था, इस सारे मजमूए के मिलाकर मेरे पास एक साल ये पड़ा रहा। सही। मिसाल के तौर पर यकम रमज़ान को मेरे पास ये सामान आया, समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, अगले साल यकम रमज़ान को देखा जाएगा कि आया मेरे पास है कि नहीं। सही। अगर ये पूरा साल गुजर गया और मेरे पास सामान रहा, इससे बढ़ता रहा, कम ना हुआ, तो फिर यकम रमज़ान को हम आके उसका 40 पैसा निकालें। सही। तो मतलब ये पूरा एक साल मुकम्मल होगा, वो 50,000 से बढ़ेगा, कम नहीं होगा, तो उस पर ज़कात देनी। अब कुछ सवालात इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जिस तरह आपने कहा, आजकल लोगों के पास ना रहने को तो लोग फुटपाथ पे भी रहते हैं, रहने को लोगों के पास महलात जैसे घर हैं, 2-3 बेडरूम इस्तेमाल हो रहे होते हैं, बाकी पूरा घर खाली होता है। गेस्ट रूम है, बच्चों का रूम है, 4 गाड़ियां हैं जो पोस्ट में खड़ी हैं, एक वीकेंड एक इस्तेमाल होगी, दूसरे वीकेंड में दूसरी गाड़ी निकालूंगा। ये शहाना लोगों की जो है ज़िंदगी है।
اب وہ جو گھر جس میں آپ رہ رہے ہیں، وہ گاڑی جو آپ استعمال کر رہے ہیں، باقی 2 گاڑیاں آپ کے گھر میں کھڑی ہیں، آپ کے گھر میں بے شمار فرنیچر سامان موجود ہے، تو پھر اس کا نصاب کیسے بنے گا؟ جی، اس میں گزارش یہ ہے کہ جو ذاتی رہنے کے لیے مکان ہے وہ بے شک جتنا مرضی قیمتی کیوں نہ اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. جو آپ جس میں رہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی آپ نے ایسا مکان جس کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے، کوئی بلڈنگ ہے آپ کے پاس، آپ نے رینٹ پہ دی، دکان ہے، کوئی آپ کے پاس مارکیٹ ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی. ایسے ہی آپ کی فیکٹری ہے، اس کی عمارت، اس کی جو مشینریز ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. آپ گاڑی پہ جی، آپ کی جو ذاتی استعمال میں گاڑی ہیں، بے شک وہ 10 کیوں نہ ہو لگژری گاڑیاں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، وہ ضرور دینا چاہیے. صحیح. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال کیجئے بھائی. جی اگر کسی آدمی نے قرضہ دینا ہو تو اس کو زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اچھا، قرضہ دینا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی مولانا صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ قرضہ دینا قرض کو اگر وہ اس تاریخ سے پہلے دے دے، یعنی رمضان جو تاریخ اس نے مقرر کی ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی، عام طور سے رمضان میں ہی لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اگر وہ مقروض کسی کو قرض ادا کرنا ہے اس کا، تو وہ اس کا قرض یا اس کی قسط پہلے ادا کرتے ہیں. صحیح. یعنی جب 1 سال ابھی نہیں ہوا ہے، وہ مال میں سے اس نے ادا کر دی، اور ادا کر دینی چاہیے، جتنا جلد ادا کر دیتا. اچھا، اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ میں نے کسی کو قرض دیا ہے اور مجھے یہ پتا ہے کہ وہ واپس نہیں کر پا رہا اور میرا زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا ہے، تو میں یہ سوچ کر اس پہ قرض معاف کر دوں کہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی، تو کیا ایسی کنڈیشن اس طرح کی رعایت ہے؟ اگر وہ مستحق ہے واقعاً. ایک تو یہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جان کے ادا نہیں کرتے، ادا کر سکتے نہیں، ادا کرتے، وہ نہیں. لیکن اگر واقعی وہ مساکین میں آتا ہے، فقراء میں آتا ہے، وہ اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، ضرورت جو اس کے یعنی وہ غنی نہیں ہے، یعنی اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رئی ہیں، فقیر ہے. فقی اسلام میں فقی اسے ہی کہتے ہیں جس کی ضرورتیں پوری نہ ہوں. بے شک. تو اگر وہ فقیر ہے واقعاً، مستحق ہے زکوٰۃ کا، تو اس کو رائٹ. ایک بریک لیتے ہیں، پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان میں. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. زکوٰۃ کے حوالے سے آج ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں. نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ کال بھی کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر حسن رضوی صاحب ہیں، اسد بھائی ہیں، اینڈ مولانا عمران بشیر صاحب ہیں. آپ تینوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہوں گی. مولانا صاحب، آپ کی طرف وہی سوال لے کے آؤں گی جس کا بھی مولانا صاحب نے بھی ذکر کیا کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس سچویشن میں ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا، اور آپ پر بھی 1 سال کی مدت پوری ہو گئی ہے اور اب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو کیا آپ اس کا قرض معاف کر کے یہ نیت کر سکتے ہیں کہ جو میری زکوٰۃ تھی وہ اس قرض میں ادا ہو گئی؟ اگر میرا سوال آپ بہتر سمجھ پا رہے ہیں. جی. اس میں 2 صورتیں بہن. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا اور وہ اب زکوٰۃ دینے کے قابل لائق نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو اس میں شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اس کو زکوٰۃ کے اندر مالک بنانا ضروری ہے. پیچھے جو دیا ہوا تھا وہ تو دیا تھا قرض کے طور پر. صحیح. یا تو اسی وقت زکوٰۃ مستحق تھا، وہ زکوٰۃ کی نیت سے دیتے تو پھر تو ٹھیک تھا. اب قرض کے طور پہ اگر دیا ہے تو اس کو مستحق بنانا، اس کا آسان طریقہ یہ رہے گا، اگر آپ اسی کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کٹوتی کرنا چاہتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے کسی کو قرض دیا اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ میں اس کو اپنی زکوٰۃ میں سے مائنس کر لوں، 50,000 ہے، 10,000 ہے، تو اس میں آپ اس کو ایک چیک دیں. اچھا. اس اماؤنٹ کا، اور کہیں کہ اللہ نے آپ کا بندوبست کر دیا، آپ اپنا قرضہ اتار سکتے ہیں، تو وہ آپ کو وہ اپنا چیک واپس کر دے، تو اس صورت میں اس کا وہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ایک صورت تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے 2 ماہ بعد واپس کر دے گا. سال گزر گیا، دوسرا سال آ گیا، تو جب تک آپ کی وہ پیسوں کی وصولی نہیں ہو جائے گی
बेशक 10 साल लग जाएं, उस वक्त तक उस पर ज़कात तो वाजिब होती रहेगी, लेकिन अदा आपने तब करनी होगी जब आप वो पैसे वसूल कर लेंगे। सही सही, राइट। अच्छा, यहाँ एक और भी चीज़ बयान कर दीजिएगा कि ज़कात किन को दी जाए और किन लोगों को ज़कात आप नहीं दे सकते, आप बयान कीजिए, फिर मैं मौलाना साहब की तरफ भी सबसे पहले तो सादात ख़ानदान को हम ज़कात नहीं दे सकते। सही, उनकी आप वैसे मदद कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं उनको। जी, मदद उनकी हमने क्या करनी, मैं यहाँ एक छोटा सा जुमला कहूँगा, उनकी मेहरबानी होगी कि हमें खिदमत का मौका दें। और जैसे वो अक्सर बच्चे कहते हैं ना कि वालिदैन मेरे पास रहते हैं, बड़े फ़ख्र से कहते हैं, तो मैं अक्सर उनसे अर्ज़ कहता हूँ खुदारा ऐसा जुमला मत बोले, यूँ कहें कि मैं वालिदैन के साथ रहता हूँ। आज हमारे छोटे बच्चे हैं, वो ये जुमला अगर बोलें कि वालिदैन मेरे साथ रहते हैं, तो हमें कितना अजीब सा लगेगा। तो थोड़ा सा बच्चे बड़े होकर यही कहना शुरू कर दें कि वालिदैन मेरे साथ रहते हैं, तो ये थोड़ी सी ना मोहब्बत की बातें हैं। ऐसे ही अहले बैत इज़ाम पे हमारा सब कुछ कुर्बान। इसके ऊपर एक छोटा सा अगर इजाज़त हो, एक वाक़या मैं पेश करना चाहूँगा। सुलेमान बिन रबी बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, ये हज पे जा रहे थे, तो रास्ते में एक सादात ख़ानदान की खातून मिली, तो पता लगा कि घर में हालात ऐसे चल रहे हैं कि मुर्दा जानवर का गोश्त लेकर वो अपनी जवान बेटियों को उसका सालन बना के खिला रही है। तो अपना नफली हज उन्होंने तर्क कर दिया और वो सारा का सारा पैसा 600 दिरहम थे, दिरहम होता चांदी का, वो सारे के सारे उठा के उधर दे दिए और अमीर काफ़िला से कहा कि मैं हज पे नहीं जा रहा हूँ, अभी हज का ihram नहीं बांधा था। नफली हज बंदा छोड़ भी सकता है, और वहीं रहकर काम काज करना शुरू कर दिया। कुछ वक्त गुजरा, जब हाजी वापस आना शुरू हुए तो इन्होंने कहा मैं भी जो हज से आ रहे हैं इनको मुबारकबाद दूँ। मुबारकबाद देने के लिए आगे बढ़े तो हर आदमी इनको मुबारक दे रहा है। सुलेमान बिन रबी, आपका हज अल्लाह कबूल फरमाए, आपने हमारी बड़ी खिदमत की। वो हैरान, ये क्या हो रहा है। इसी असनाम में एक शख्स आके कहता है ये आपकी अमानत मेरे पास है, ये कबूल कर लीजिए। और वो 600 दिरहम दिया था, उसको जब खोला तो उसमें 600 दिनार यानी सोने के 600 दिनार थे। और कहने लगा कि जब आप मुवाजा शरीफ पर सलाम पेश करके बाहर निकले थे आप अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक से, तो वहाँ आपने मुझे ये पकड़ाई थी अमानत। उसको देख रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ क्या, मन आमलना रबिहा, जो भी हमारे साथ हमारे ख़ानदान के साथ अच्छा मामला करेगा वो दुनिया आखिरत में फ़ायदे और मौजें उड़ाएगा। सुभान अल्लाह। रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और फरमाया सुलेमान तुझे कितने गवाह चाहिए, और अल्लाह अकबर, रब ने तेरी सूरत पे एक फ़रिश्ता पैदा कर दिया जो क़यामत की सुबह तक हज और उम्रे करता रहेगा। तूने हमारे ख़ानदान वालों के साथ इकराम किया है, तो इसलिए सादात ख़ानदान वालों पे जी अल्लाह हम सबको तौफीक दे। हमने उनकी क्या मदद करनी है, उनका हमारे ऊपर एहसान होगा कि वो हमें खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। पहली बात तो ये। दूसरे नंबर पे हर वो शख्स जो साहबे निसाब बन जाए, जिसका मैंने पहले भी तफसील अर्ज़ की कि कारोबारी पैसे, सोना चांदी, ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें, इन सब को मिलाकर 52.5 तोले चांदी की मालियत का वो मालिक बन जाए, जिसकी आजकल मालियत तकरीबन 50,000 के करीब बन रही है, तो ये शख्स ज़कात का पैसा नहीं ले सकता। सही, ठीक। तो ये बड़ा क्लियर कट हो गया। 50,000 से अब अगर एक साल गुजर जाता है और ये पैसे आपके पास हैं तो फिर आप ज़कात लेने के मुस्तहिक नहीं है। इसमें साल गुजरना भी शर्त नहीं, इसमें साल गुजरना भी अगर आपके पास देने है तो के लिए शर्त है। अच्छा, लेने के लिए शर्त नहीं है। सही। मौलाना साहब यही सवाल आपकी तरफ भी लाऊं। वो तो गनी है ना, ठीक है ना, ज़कात तो फ़कीर को दी जाती है। सही। सदक़ात लिल फ़ुक़रा कुरान में है, तो वो फ़कीर नहीं। मैं इस्तिलाह शरीयत में फ़कीर उसे कहते हैं कि जिसके पास साल भर के अखराजात का और जो उसके अखराजात हैं जायज़ वैलिड वो नहीं है, वो फ़कीर। अब जिसके हैं इसके बरक्स, जैसे कि साहब वो साहब उसी को साहब निसाब कहते हैं जी। तो अब वो तो फ़कीर नहीं है ना, वो गनी है। सही। वो इस्तिलाह शरीयत में फ़कीर नहीं है, वो गनी कहलाएगा। तो गनी को नहीं जाती ज़कात, ज़कात फ़कीर को दी जाती है। सही। अच्छा मौलाना साहब, यही एक और इस पैराही में मैं बात करूंगी। आजकल बच्चों के पास भी बहुत सारे गैजेट्स होते हैं ना, मतलब लाखों रुपए की मालियत हो जाती है। गेम्स ही आप देखें, 1,00,000-1.5 लाख रुपए मोबाइल, 1,00,000-1.5 लाख रुपए का मोबाइल है, इस तरह की चीज़ें हैं, और हिसाब लगाएं आप तो लाखों रुपए में जाती है।
تو اب کیا یہ چیزیں کبھی استعمال بھی ہو رہی ہیں کبھی نہیں بھی ہو رہی, تو کیا اس طرح کے بھی معاملات پر اب ان کی کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے یہ سب چیزیں, لیکن ان کے استعمال کی ہیں, تو کیا اس پر بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوگا؟ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. اچھا, ایسا سوال پوچھا ہے میں نے. میں اصل میں اپنے ایک عزیز کے ہاں گیا تو میں نے کہا قربانی دے رہے ہیں, تو پنجابی جی کہنے لگے پتر حالات ہے جنہیں کتوں قربانی نہیں, حالات ایسے ہیں کہاں سے قربانی دیں. اور ماشاءاللہ سے ہماری وہ محرم رشتہ دار تھی, اتنے سونے کے نا وہ چوڑیاں پہنی ادھر بھی اور ادھر بھی. یہ کافی پرانی بات ہے, اس کو 15-20 سال پرانی. تو اور گھر میں بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک اللہ نے سونا سب کچھ دیا ہوا. بیٹا حالات ایسے ہیں وہاں سے قربانی دے. لیکن آپ نے چوڑیاں دیکھ لی ان کی؟ جی 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 اوکے, کیونکہ میرا اپنا بھی گولڈ کا کام ہے تو ظاہر ہے گولڈ پہ نظر تو پڑنی تھی. اچھا, تو 12,000 10,000 8,000 کا قربانی کا حصہ انسان ادا کر سکتا ہے ایزیلی. وہ 10,000 نکالنے کے لیے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کیش نہیں ہے, سونا موجود ہے, چاندی موجود ہے, یا آپ نے کہا کہ ضرورت سے زائد گیمز موجود ہیں. گیم ضروریات میں نہیں آتی جو آج کل ہمارے بچے لے رہے ہیں, اور ایسے ہی موبائل فون جو مہنگے لے رہے ہیں یہ بھی ضروریات میں نہیں آتے. تو جب اللہ آپ کے یہ شوق پورے کر رہا ہے تو آپ کچھ تو غریبوں کا, آپ کے پاس لاکھ کا شوق پورا ہو رہا ہے تو کم از کم غربا کا 2,500 کا تو شوق پورا کریں. صحیح. تو اس میں سے بھی جو بچہ بالغ ہوگا جس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو اس کے اوپر یہ چیزیں دینا فرض ہوگا, اس کی زکوٰۃ. اچھا, یہاں جب آپ نے زیورات کی بات کی تو یہاں پر مولانا صاحب ایک معاملہ اس طرح کا ہے کہ کسی نے اپنی بیٹی کے لیے, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے زیور جمع کر کے رکھا ہوا ہے, اب وہ استعمال نہیں ہو رہا, اپنے لاکر میں رکھا ہوا ہے, یا یہ سوچ کر جی یہ میری بیٹی کے حصے کا ہے, لیکن کیش نہیں ہے میرے پاس اتنا کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں, تو پھر کیا اس سونے پر, اس گولڈ پر جو آپ نے رکھا ہوا ہے بیٹی کے جہیز کے لیے, یا آپ کا اپنا ہے آپ نے اسے رکھا ہے, تو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ اس کی بھی ایسی زکوٰۃ ادا ہوگی کہ یا تو اس زیور میں سے کچھ وہ 40واں حصہ نکالا جائے, انگوٹھی بیچ دیں یا ایک ایئرنگ بیچ دیں. 40واں حصہ سونے کا جو بنتا ہے 40واں حصہ وہ اب یہ قیمت ادا کرے, یا اس کی قیمت ادا کریں یا اس طرح حصہ عورت کے تو دل پہ ہاتھ پڑتا ہے جب وہ اپنی کوئی چیز بیچتی ہے. عورت کا نہیں, مرد کے بھی دل پہ پڑتا ہے. وہ ایک آدمی بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا تو شہد کے ساتھ نا, تو اوپر سے ایک آدمی آ گیا تو اس نے روٹی تو جلدی سے اٹھا لی, شہد نہ اٹھا سکا. تو اب مروتاً کہتا ہے کہ بھائی جان شہد کھانا پسند کریں گے؟ اس نے کہا آپ اتنی محبت سے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کھائیں گے؟ وہ 1 چمچ 2 چمچ جب 3-4 چمچ لیے تو جس کا شہد تھا وہ کہنے لگا بھائی شہد دل کو جلاتا ہے. کہا میرے نہیں تیرے دل کو جلاتا ہے جس کا شہد ختم ہو رہا ہے. تو مال جب جاتا ہے تو خالی عورت کے دل کو ہاتھ نہیں پڑتا بلکہ مردوں کے دل کو بھی ہاتھ پڑتا ہے. یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس کی محبت جب ایمان کمزور ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے, اور جب ایمان مضبوط ہو تو امی جان, امی عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائیں میرے آپ کے ماں باپ, ان کے پاس 1,00,000 درہم آیا. اچھا, 1,00,000 درہم اس وقت 1,00,000 درہم, آج کے کئی کروڑ بنتے ہیں. تو اس کو تقسیم کرنا شروع فرمایا اور عصر کے وقت سارے ختم ہو گئے. تو خادمہ آئی پاس, کہا امی جان 1 درہم تو بچا لیتی 1,00,000 درہم میں سے, کہ ہم آج اچھا سا کوئی بکرا, کوئی اچھی کوئی بریانی, کوئی چیز جیسے آج کل ہم بناتے ہیں کوئی اچھی چیز بنا لیتے. تو امی جان فرمانے لگی بیٹا میرے ذہن میں نہیں رہا, آپ مجھے بتا دیتی تو وہ رکھ لیتے. تو گھر میں فاقے کے ساتھ روزہ افطار ہو رہا ہے. تو اصل میں ایمان کی بنیاد پہ زکوٰۃ نکلے گی, ایمان کی بنیاد پہ صدقہ نکلے گا, ایمان کی بنیاد پہ سخاوت نکلے گی. سخی آدمی بہن, میں پھر عرض کروں کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں, ہمیں زکوٰۃ سے اوپر نکل کر, صدقے سے بھی اوپر نکل کر اپنی ضروریات اور خواہشات کو دبا کر سب سے پہلے اہل بیت اعظام کی طرف جانا ہوگا. پھر عوام الناس میں ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنا ہوگا. اطعم القانع والمعتر. کئی سفید پوش لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی سفید پوشی کی وجہ سے دل ہی دل کے اندر کڑتے جا رہے ہیں اور مرتے جا رہے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت, اللہ اکبر, مرنے سے بڑھ کر بھی کوئی شدت والا موقع ہوتا ہے؟ تو میں ہاں, جب سفید پوش کو مانگنا پڑ جائے تو اس کے لیے مرنے سے بھی زیادہ شدت والا موقع. تو اس لیے ہمیں تلاش کرنا چاہیے کون لوگ ہیں, کدھر ہیں. اپنے گھروں میں سکون سے مت بیٹھیں, تلاش کریں. اور کئی پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں, انہی کو ہم مستقل دیتے رہتے ہیں. اچھا مولانا صاحب, یہاں مجھے بتائیے گا پلیز, اگر بریک کا وقت ہو گیا ہے تو آج کل کے معاملات کچھ اس طرح کے ہیں کہ آپ کے اپنوں میں سے ہی نا کچھ لوگ آپ کو فون کرتے ہیں
लेकिन कुछ नहीं कहते, हाँ कुछ नहीं कहते, हाल अहवाल पूछते हैं, थोड़ी सी देर की खामोशी होती है, फिर कहीं की कोई और बात करते हैं। दिल को समझ आता है कि वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। और ये सिर्फ कॉल्स मेरे पास नहीं आई होंगी, आप सोचें आपके पास भी एक कोई ऐसी कॉल आई होगी अपने प्यारों में से, क्योंकि हालात ही इस तरह के हैं कि अच्छे अच्छे लोग इस वक्त परेशानी का शिकार हैं इस लॉकडाउन की वजह से। तो वो सोचें, वो जो दस्तक, वो जो किसी ने फ़ोन उठाया, आपसे बात की लेकिन कह नहीं पाया, अल्लाह हमें वो अकल, वो शऊर दे, वो समात दे कि हम समझ सकें। सो इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं जी उठा पाकिस्तान में। को कासा बना के मांगो, दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से हर एक वली ने मांगा, जहाँ से मौला चौखट पे जाके मांगो, उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो, हुजूर देंगे जरूर देंगे, हुजूर देंगे जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। रसूल अकरम के आस्तां से मांगने का उसूल ये है, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है, दुरूद
لب پر سجا کے مانگو، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اسد بھائی، بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کیا۔ زکوٰۃ کے حوالے سے ہم بات کریں، نمبر موجود ہے اسکرین پر، آپ کال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے چاہوں گی کہ رہنمائی کریں ہم سب کی کہ ایک کیٹیگری ہوتی ہے نا کہ پاس ہو گئے، پروموٹ ہو گئے، گریڈ آ گیا، بی آ گیا، لیکن A+ چاہتا ہے نا انسان۔ زکوٰۃ میں A+ گریڈ حاصل کرنے کے لیے کہ میرے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، یہ تو بیلنس دنیا میں قائم کرنے کے لیے قدرت کی طرف سے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے نا، تو ہم کیا بہتر، کون سے بہتر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو ہم سے رشتوں میں بھی بندے ہوئے ہوں، جن پہ ہمارا حق بھی زیادہ ہے، جن کو ہم چن سکیں زکوٰۃ کے لیے، وہ کون لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات جو آپ نے کی، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ A1 یعنی انسان وہ A+ گریڈ مل جائے، ہاں، زکوٰۃ ہے یا نماز ہے یا جو بھی عمل ہے، A1 کب ہوتا ہے؟ تو اس کا مدار جو ہے نا وہ نیت پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، الاعمال بالنیات، بے شک، حضور کی حدیث ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن مجید میں جیسے کہ قبل و کعبہ نے بیان فرمایا کہ اہل بیت رسول کی تعریف میں خدا نے سورہ دہر میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ لوگ ہیں جو یتیموں، مسکینوں، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، سبحان اللہ، ہم جو تمہیں یہ کھانا کھلا رہے ہیں یہ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ بے شک، لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں۔ یہ ہے اخلاص فی العمل، یعنی خالص صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے انسان یہ عمل کرے۔ یہ تو A1 پہلی بات کی شرط تو یہ ہے، اگر لاکھوں میں دے دیں، کروڑوں میں دے دیں، اگر یہ بات نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، تو پھر کچھ نہیں، وہ تو آپ نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں۔ پھر آپ کو کیا، آپ نے اپنی شہرت کے لیے، اپنی شان دکھانے کے لیے، اپنی بڑائی منوانے کے لیے، اپنا دل خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی گردنیں جھکانے کے لیے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والوں کو اچرانے کے لیے دیا ہے، وہ زیرو ہے، وہ زیرو ہے، یہ بند تو کا زیرو بلکہ مائنس میں چلا اس میں بھی آپ پروموٹ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ مستحقین، دیکھا جائے کہ مستحقین کون ہیں، ان میں سب سے زیادہ پہلی پرائورٹی جو ہے وہ خونی رشتہ داروں کی ہے، آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں، قربا، قرابت دار، رشتہ دار، ان کا حق پہلا ہے، ان کو دیکھا جائے، کیونکہ وہ ایک تو آپ سے قرابت رکھتے ہیں، دوسری بات ہے کہ آپ ان کے حالات بہتر جانتے ہیں اوروں کے مقابلے میں۔ بے شک ایسے ایک آدمی تھرڈ پرسن آتا ہے، وہ کہتا ہے میں مستحق ہوں، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہو لیکن مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جو میرا بھانجا، بھتیجا یا اور رشتہ دار ہے قریب کا یا دور کا، تو وہ تو مجھے معلوم ہے نا، ان کا حق پہلے ہے مجھ پہ، بالکل، تو پہلا حق ان کا ہے۔ صحیح۔ دوسری بات کہ وہ ایک تو فقراء ہوتے ہیں جو آگے مانگتے ہیں، جی، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں، سفید پوش، مستحق تو ہوتے ہیں مگر مانگتے نہیں۔ قرآن میں کہا گیا حق للسائل والمحروم، تمہارے مال پر حق ہے سوال کرنے والے کا اور اس کا جو محروم ہے، اللہ اکبر، وہ سوال نہیں کرتا، صحیح، ایک تو آگے مانگتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ دے دیجیے، وہ سائل ہے، مگر ایک وہ ہے جو ہے تو مستحق مگر سوال نہیں کرتا، وہ جیسے کہ فرمایا سفید پوش شریف آدمی، تو وہ نمبر 2 اس کو دیکھا جائے کہ وہ جو مانگتا نہیں ہے اور ہے مستحق، اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ رازق ہے،
تو رزق پہنچائے گا اور جو وسیلہ ہوگا وہ خود اس کے در تک آئے گا. یہ بھی تو ایک ایمان کی ایک علامت ہے نا, یہ بھی تو معراج ہے نا. ایسے ہی ایمان والے لوگ بھی تو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جنہیں ہم سفید پوش کہتے ہیں. ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو, معذرت چاہوں گی کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ واحد اسلام جی. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ پوچھ کے ذرا بتائیے گا کہ میرے پاس پڑے ہیں 30,000 روپیہ پڑا ہے. اچھا, وہ میں نے مسجد کے لیے دیا تھا, تو مجھے ابھی بھی میرے پاس ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ میں کسی کو دینا چاہ رہا ہوں, مجھے یہ پوچھ کے بتا دیں میں دے سکتا ہوں. ایک منٹ لائن پہ ہی رہیے گا. آپ مولانا صاحب سمجھ گئے ان کا سوال؟ کچھ اور پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ 30,000 روپیہ مسجد کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ ہاں جی. ہاں تو جس چیز کے رکھا ہے اسی پہ آپ نے جو نیت کی ہے وہیں پر دیں. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ قبول کرے جو آپ کی نیت ہے ماشاءاللہ. جو ہم بات کر رہے تھے کہ کن کو دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی. پہلی بات میں نے کہا کہ ایک وہ جو رشتہ دار ہیں پہلے, صحیح ہے, وہ اس کے بعد پھر وہ لوگ کہ جو مانگتے نہیں ہیں جی, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہیں, ٹھیک ہے, وہ نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے پڑوسی ہیں, جی, آپ کے قریب رہتے ہیں, ان کا حق ہے, ان کو آپ جان بھی سکتے ہیں, پہچان بھی سکتے ہیں, صحیح, ان کی یہ بات کے حقدار ہیں کہ نہیں ہیں, اس بات کو آپ تحقیق بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر عام مسلمان ہیں کہ جو اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مستحق ہیں, اپنے طور پر سوال کریں, گفتگو کریں, پوچھیں, یا اگر آپ کے پاس کچھ ایسا ذریعہ ہے کہ تحقیق بھی کر سکتے ہیں تو تحقیق کر لیں. تو پھر آپ ان کو جو ہے نیت کر کے اور پھر آپ ان کو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا, آپ کی جو امیجیٹ فیملی ہوتی ہے جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہوتے ہیں, آپ کے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں, آپ کے والدین بھی ہوتے ہیں, یہاں پر آ کر پھر یہ نصاب کیسے بیٹھتا ہے, کیا کرنا ہے؟ والدین اور اولاد یہ 2 رشتے ایسے ہیں کہ جہاں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. والدین اور اولاد, ٹھیک ہے, یعنی والدین آگے ان کے والدین, دادا دادی, نانا نانی, یہ اوپر تک جہاں بھی لے جائیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی. ایسے آپ کی اولاد, پھر آگے ان کی اولاد, میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. صحیح, البتہ سکے بہن بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر مستحق ہے تو. اچھا, اس میں کوئی شادی شدہ یا غیر شادی شدہ آپ کے ساتھ رہتے کوئی شرط نہیں ہے, بہن بھائیوں کو مستحق ہیں تو مستحق ہونا چاہیے کہ بیچارے کے پاس نہیں ہے ضروریات زندگی گزارا کرنے کے لیے تو اس کو دے سکتے ہیں. دوسرا آپ نے جو بڑا خوبصورت سوال کیا A+ والا, جی, اس میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. جی ضرور عطا کیجیے. امی جان امی عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آتا نا, سائل کوئی بھی آتا تو اس کو عطا فرماتی, اور اگر وہ آگے سے کہتا جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, بارک اللہ, جو بھی دعائیں دیتا تو سیم دعائیں آگے سے ان کو دیتی. سبحان اللہ. اور اس کی وجہ یہ فرماتی کہ میں نے جو چیز گفٹ کی ہے یا ہدیہ دیا ہے یا صدقہ جو بھی دیا ہے, میں اس کا بدلہ اللہ سے لینا چاہتی ہوں, نہ کہ اس بندے کی دعاؤں کے ذریعے یہیں پر معاملہ حل کرنا چاہتی ہوں. تو دعاؤں کے بدلے ہم تو عام طور پر کسی کو یہ پکڑا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں دعا کرنا, تو وہ اپنی بیچ ہی بیچ میں جو سفید پوش ہوگا تو ادھر ہی مار جائے گا. اچھا, پھر کیا کہنا چاہیے؟ میں بڑا گہرا نقطہ عرض کر رہا ہوں. مثال کے طور پر میں مستحق ہوں اور قبلہ مجھے آ کے کوئی چیز پکڑاتے ہیں, اور میں پہلے اچھا کھاتا پیتا تھا, میرے حالات اچھے تھے, میں دوسروں کو دیا کرتا تھا, میرے اوپر حالات ایسے آ گئے, اب جب یہ مجھے پکڑا رہے ہیں اور پکڑاتے ہو ساتھ میرا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں ساڑھے واسطے بھی دعا کریو, ہمارے لیے بھی دعا کرنا, تو میری وہ جذبات کیفیت کیا ہوں گے؟ اس میں بہترین حل یہ ہے کہ وہاں پہنچا دیا جائے اور دعاؤں کی درخواست نہ کی جائے. دعا کی نہیں جاتی, دعا لی جاتی ہے, بے شک, دعا اندر سے نکلتی ہے. ایک گزارش تو یہ. دوسرا اس میں چھوٹا سا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک اللہ والوں کے پاس ایک مستحق شخص آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت میرے اوپر قرض ہے اور کوئی شفقت فرما دیں, عنایت فرما دیں. تو پوچھا کتنی ضرورت ہے آپ کو؟ اس نے کہا 4,000 کی مثال کے طور پر. تو پرچی لکھی اپنے خادم کے نام کہ اس کو 8,000 درہم دے دو. جب وہ خادم کے پاس خزانچی تھا اس کے پاس پہنچا, تو کئیوں کا مزاج تھوڑا جلد ہوتا ہے, جلد بازی کی کیفیت ہوتی ہے, جاتے کہنے لگا وہ 4,000 مجھے دے دیں. تو پرچی پہ لکھا ہوتا 8,000 ڈبل. فرمانے لگے کہ آپ 4 کہہ رہے ہیں, ادھر 8 لکھا ہوا ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو دوبارہ وہ اللہ والوں کے پاس گئے جن سے انہوں نے قرض مانگا تھا. اس خزانچی نے جو فرانس مینیجر تھا اس نے واپس بھیجا کہ پتہ کر کے حضرت سے. تو حضرت نے ایک رکا دوبارہ لکھا اور نیچے لکھ دیا 8 کی بجائے 16,000 ڈبل کر دیا. اور نیچے ایک حدیث لکھی کہ جو آدمی دوسرے کو, آپ نے A+ کی بات کی نا,
दूसरे शख्स को उसकी ज़रूरत से बढ़कर, उसकी तवक्को से बढ़कर देता है तो अल्लाह इसकी तवक्को से बढ़कर इसको अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह इसके सुभान सारे अल्लाह। गुनाह माफ़ फरमाते हैं, हर मुश्किल में से आसानियाँ पैदा फरमाते हैं और रिज़्क़ के दरवाज़े कुशादा फरमाते हैं। तो फरमाया अब चूँकि इसके इल्म में आ चुका है कि 8 आ चुका है तो अब 8 की बजाय इसको 16 दो। सुभान अल्लाह। तो सुभान ये ए प्लस की एक तो ये है कैटेगरी। दूसरे नंबर पे आपके मान साहब एक ब्रेक ले लूँ, वक्त हो गया है, फिर हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ज़कात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ज़कात किन लोगों को देना ज़्यादा बेहतर है, इस हवाले से बात हो रही थी। अभी उलमा इकराम ने बयान किया कि जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके बहन भाई हैं, उनकी ज़रूरत का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत बुरी बात है। एहसास रखना चाहिए अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का, अपने रिश्तेदारों का। और ख़ास तौर पर अगर आपके वालिदैन सलामत हैं तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो जो उनके मिलने वाले थे उनका ख्याल रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी बनता है। खुश होते हैं माँ बाप की रूह, इससे खुश होती है कि आपने जो उनसे वो मिला करते थे आप आज उनसे भी जुड़े हुए हैं। एक पोस्ट मौलाना साहब अभी मैंने पढ़ी, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, मैं चाहूँगी आप सब हमारी रहनुमाई फरमाएँ। इसमें लिखा था एक बच्चा मुखातिब है एक अंकल से। एक अंकल आते हैं, वो दरवाजे पे दस्तक देते हैं और कोई एक राशन बैग है और एक गिफ्ट है उस बच्चे को देते हैं और वो बच्चा उनको वहीं रोक देता है अपनी दहलीज पर और वो कहता है कि अंकल आप पिछली बार आए थे और आपने जब हमें ईद के गिफ्ट दिए थे उसके बाद आपने अखबार में तस्वीर लगवा दी थी, तो पूरे मोहल्ले वालों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया था। इस बार मैं पुराने कपड़े पहन लूँगा लेकिन मुझे आपका ये तोहफ़ा नहीं चाहिए। गरीब आदमी का तो जनाजा निकल जाता है, ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हज़रत हकीम लुकमान से पूछा गया कि मौत पे बड़ी शिद्दत वाली कैफ़ियत होती है, क्या इससे बढ़कर भी कोई कैफ़ियत होती है? तो फरमाया जब सफ़ेद पोश को मांगना पड़े या उसका चर्चा कर दिया जाए तो उसके लिए मरने से भी ज़्यादा सख्त मुकाम होता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। वैसे भी हदीस पाक में आता है मन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक, जो दिखलावे के साथ सदका खैरात करता है तो अल्लाह से सदक़े को कबूल नहीं फरमाते। सही। तो रियाकारी के साथ सदका नहीं देना चाहिए। और मैं एक बात अर्ज़ कर रहा था कि सबसे बेहतरीन, आपने प्लस की बात की, तो सबसे बेहतरीन सदका, ये मैं ज़कात की बात नहीं कर रहा हूँ, सदका, सबसे बेहतरीन सदका वो सदका है कि आपका वो रिश्तेदार, कहीं ऐसे रिश्तेदार होते हैं कि जिनको देखने को भी जी नहीं करता, ऐसा उन्होंने ज़िद किया होता है, तंग किया होता है, तो ऐसे रिश्तेदारों को करीब करने के लिए उन पे ख़र्च करना अल्लाह को सबसे महबूब ये सदका है। दूसरे नंबर पे आपके ख़ानदान में स्पेशली वो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो तलाक़ याफ्ता हो चुकी हैं या बेवा हो चुकी हैं, उन पे ख़र्च करना। हमें अब ज़कात से बहन थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। खाली ज़कात पे रहेंगे तो इस तरह के लोग वैसे ही मर जाएंगे। तो हमें ज़कात से निकल कर, जैसे अल्लाह ने मेरी आपकी औकात से बढ़ के हमें दिया है। हमारे को उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू आलिया कि मैं एक दफ़ा अपने वालिद मोहतरम मुफ्ती शफ़ी साहब के जा रहा था उनके साथ, तो 70 की बात है, तो गाड़ी पे बैठे होते तो एक मुस्तहिक मांगने वाला आया। तो मैंने कहा अब्बा जी ये मुस्तहिक नहीं है। तो घूर के मुझे देखा, तो मैं बेटा जिस गाड़ी में हम बैठे हैं क्या हम इसके मुस्तहिक हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चुप करके दे दो इसको। हाँ। तो अल्लाह के नाम पे जब कोई मांग ले तो फिर उसको दुत्कारना नहीं चाहिए, ज़रूर कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। और कुछ नहीं दे सकते कम से कम मोहब्बत ज़रूर दे दें। तो आगे से हम दुत्कार देते हैं। और आखिरी गुजारिश के इस हवाले से कभी भी ये ना समझें कि हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। अगर ये ना कबूल करता तो मुझे तलाश करने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता। ये इसका एहसान है कि मेरा फ़र्ज़ अदा करवा रहा है। बेशक ऐसा ही है। और एक कॉलर भी है मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, हैं मौजूद या जा चुके हैं कॉलर? हेलो
ओके, बड़ी माजरत चाहूँगी आपसे, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, क्योंकि इतनी खूबसूरत बात हो रही होती है तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि ख़ता कलामी ना हो, और आपकी कॉल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। ये शो आप ही लोगों के लिए है, ये आप ही लोगों के सवालों के लिए है। तो मौलाना साहब आपकी बात मुकम्मल आप उसको करना चाहेंगे? एक छोटी सी गुजारिश जुम्मे के हवाले से अगर इजाज़त हो जी तो बिल्कुल कहिएगा। जुम्मा जो है ये सैयदुल अय्याम है, तमाम अय्याम का सरदार है। इमाम गज़ाली, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे दौर में ये जो वक्त है ना, ये चाश का वक्त हो चुका है, तकरीबन इस वक्त चाश का वक्त हो जाता है। तो चाश के वक्त में मस्जिदें भरा नहीं करती थी, बल्कि रोड ब्लॉक हो जाया करते थे। तो गुजारिश यह है कि ख़वातीन भी, मर्द हजरात भी आजकल लॉकडाउन की वजह से मसाजिद में नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम अपने बिस्तर से उठकर मुसल्ले पे तो बैठ सकते हैं। इन दिनों में हमें कम से कम 10 बजे 11 बजे तक कोशिश करनी है, जितने भी रमज़ान के जुम्मे बाकी हैं, बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए अगर आप मेरी इस गुजारिश पे अमल कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा कि जुम्मे वाले दिन हमने कोशिश करनी है 10, 11, 12 हद इससे पहले हम ख़वातीन घरों में मुसल्ले पे, मर्द हजरात मस्जिद में पहुँचे, सलातुत तस्बीह पढ़ने की कोशिश करें। जाने से पहले सदका ज़रूर निकालें। फरमाया जो जुम्मे वाले दिन सदका निकालता है उसको पूरा हफ्ता सदका करने का सवाब मिलता रहता है। और ऐसे ही सलातुत तस्बीह के बारे में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने चचा हज़रत अब्बास से कि हो सके तो रोज़ाना, ना हुआ तो हफ्ते के बाद, फिर भी ना हो सका तो महीने के बाद, अगर ये भी ना हो सका तो साल के बाद, ये भी ना हो सका तो ज़िंदगी में एक मरतबा। तो सलातुत तस्बीह का अहतमाम। ऐसे ही जो आदमी ये चाहता है, हर बंदा आपसे भी मुझसे भी, हम एक दूसरे से डिस्कस चीज़ें करते हैं कि मैं क्या करूं कि मुझे अमाल की तौफीक मिलती रहे और मैं महरूम ना हूं। तो मैं जो शख्स जुम्मे वाले दिन सूरह कहफ पढ़ेगा जो 15वें पारे में है, और अगर खुदा ना हासा पूरी ना पढ़ सके तो पहला रुकू और आखिर रुकू ज़रूर पढ़ ले, तो अल्लाह जल्ला जलालुहु इसको पूरा अगला हफ्ता अमाल की तौफीक अता फरमाते हैं। ये आज मेरा चौथा जुमा होगा, पिछले 3 हफ्ते से मैंने पढ़ना शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अमल करने वाली बहन, अल्लाह ताला आपको और बरकत दे और तरक्की दे, अल्लाह हर हमारी माँ बहन बेटी को। अच्छा, कान पकड़ के वो माजरत कर रही हूँ, इस वक्त सिर्फ ये जुमला खुशी से इसलिए निकला कि हम सुन लेते हैं बस, और फिर बस अनसुनी कर देते हैं। मैं यहाँ बैठती हूँ तो मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो मैं सुनूँ वो मैं अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में अमल कर भी सकूँ। हम सब बहुत गुनाहगार हैं, बहुत ख़ताकार हैं, लेकिन अगर अल्लाह थोड़ी हिदायत दे तो वो इसलिए, मेरी बात को कहीं कुछ और मत समझिएगा, बस मौलाना साहब ने कहा तो खुशी में दिल से कि अल्लाह ताला ने तौफीक मुझे दी, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इसको अदा कर सकें। इस तरह की बातें शेयर करने से फ़ायदा होता है, ये रियाकारी में नहीं आता। बाज़ दफ़ा तहदीस भी नेमा कि अल्लाह का मेरे ऊपर करम हो, जैसे आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अल्लाह ने नई नई तौफीक दी कि 4 जुमे हो गए कि मैं लेके चल रही हूँ। तो मुमकिन है आपका ये जुमला सुन के हमारी कितनी माएँ बहनें बेटियाँ या हमारे बच्चे, नीयत भी यही होनी चाहिए, नीयत भी यही होनी चाहिए कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये जैसे कि नफली जो सदक़ात होते हैं उसके लिए तो हुक्म ये है कि ओपनली किया जाए, यानी सबके सामने किया जाए, एलानिया। क्यों? ताकि लोगों को रग़बत हो। सुभान अल्लाह, बेशक। और फ़र्ज के लिए ये है कि खुफिया तौर पर उसको दिया जाए। जी। तो अब इसमें ये है कि आप जो अगर ये बात कहती हैं, ऐसे कोई आप अच्छा अमल करते हैं और आप कहते हैं, तो आपकी नीयत, वही मैंने बात आ गई, अगर नीयत ये है कि मैं ये चाहता हूँ दिखाना कि मैं बड़ा इबादत गुजार हूँ, बड़ा कारी कुरान हूँ, तो फिर तो ज़ाहिर है वो सिफर हो गया। अगर मकसद मेरा ये है कि ये इसको सुन के शायद कोई और भी इस पे अमल करने की अल्लाह उसको तौफीक अता फरमाए, तो ये एक नेक अमल हो। सही, वो होता है ना, क्लास में होते हैं आप, टीचर ने कुछ सिखाया होता है और किसी स्टूडेंट ने होमवर्क किया था तो वो सबसे पहले आके खड़ा हो जाता है, देखिए मैं होमवर्क करके आया हूँ। तो हम लोग जितने भी हैं, आप मैं, हम सब स्टूडेंट हैं, और ये हमारे उलमाए कराम जो हैं हमारे उस्ताद हैं, तो इसलिए मैंने होमवर्क कर लिया था, तो मैंने इसलिए खुशी खुशी खड़े होकर वो बात कर दी। याद आई रसूल की हदीस, क्या फरमाते हैं कि मैं रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सुभान अल्लाह। आप ज़ाहिर है कि ये क्यों कहा? ताकि लोगों को, ये तो कोई सोचता ही नहीं कि वो उन्होंने दिखावे के लिए किया, वो तो मासूम थे, बेशक, तो इन चीज़ों से बहुत ऊँचे थे। क्यों कहा? एक ही बात समझ आती है कि हमें तरहीब देने के लिए कि जब मैं, मुझ जैसा इंसान कि जो जिसको अल्लाह ये महबूब बना रहा है, तारीफ़ कर रहा है, मकाम महमूद अता फरमा रहा है, वो जब 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता है, जिनके सदक़े अगली पिछली उम्मतों ने माफ़ी मांगी, शफ़ाअत का जिनको हक़ हासिल है, मकाम महमूद मकाम शफ़ाअत है, वो इंसान ये वो क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि मुझ जैसा गुनाहगार सोचे कि भाई जब
یہ معصوم انسان, اتنا عظیم انسان 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہے, تو میں تو کتنا گناہ گار ہوں, مجھے تو کتنی مرتبہ استغفار کرنا چاہیے. سبحان اللہ. دو چھوٹی سی باتیں. جی بالکل, آخری جملہ آپ سے چاہوں گی. جی دو چھوٹی چھوٹی باتیں. ایک تو جمعے والے دن درود پاک کا ضرور اہتمام کریں. فرمایا جو 1000 مرتبہ درود پاک جمعے والے دن اور جو رات گزری ہے اس کو سفید رات کہا گیا ہے, جو پڑھتا ہے اللہ جل جلالہ مرنے سے پہلے جنت کا مقام اس کو ضرور دیتا ہے. سبحان اللہ. اور درود پاک ہمیشہ مکمل پڑھا کرے. پوچھا گیا مکمل درود کیا ہے؟ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل اطہار کا ذکر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھنا بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے. ایسے ہی جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے حقیقی عزت مل جائے, حقیقی عزت. جنید جمشید مرحوم کے ساتھ میرے 18 سال گزرے سبحان اللہ. اور ہم نے سینکڑوں پروگرام اکٹھے مختلف چینلز پہ کیے. میں نے ان کو آج سے اب تو خیر 20-21 سال ہو گئے اس بات کو. شروع میں جب پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے جنید بھائی کو کہا, میں نے کہا جنید مشہور ہونا اور چیز ہے, معزز ہونا اور چیز ہے. تو اس کو اتنی گاڑی اردو سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا پاپولر ہونا اور چیز ہے اور کوئی آپ کی رسپیکٹ کرے, دونوں میں بڑا فرق ہے. ہو سکے تو جمعے والے دن مغرب کی نماز کے بعد یا معزو, یا معزو, جی یا معزو 41 مرتبہ 41 اول آخر جو بھی وظیفہ آج سے نیت کر لیں, دعا مانگنی ہے, وظیفہ کرنا ہے, مکمل درود پاک بے شک مختصر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ضرور بے شک 3 دفعہ پڑھیں یا 1 دفعہ پڑھیں, لیکن درود پاک ایسے ہی ہے جیسے کیپسول کے اندر دوائی ڈال لی جاتی ہے نا, تو ادھر سے بھی پیک ادھر سے بھی پیک. تو جیسا کیسا انسان کیوں نہ ہو, جو درود پاک پڑھ کے جو دعا مانگتا ہے, جو وظیفہ کرتا ہے, اللہ ضرور قبول کرتا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات کی, اور اللہ تعالیٰ جنید جمشید صاحب کی مغفرت فرمائے. اسٹیج سے لے کر ممبر تک کا جو سفر رہا ان کا, وہ بڑا خوبصورت تھا اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آخری جملہ آپ عطا کیجئے تاکہ پھر میں وائنڈ اپ کروں اس پروگرام کو. یہ جیسا کہ قبلہ کعبہ نے فرمایا کہ کوئی بھی دعا کریں, کوئی بھی وظیفہ کریں, پہلے درود شریف پڑھیں اور مکمل وہ محمدin و علی آل محمدin. یہ حضور فرمایا میرے پر دم کٹی درود مت پڑھو. دم کٹی حضور نے فرمایا, یہ الفاظ استعمال کیے. یہ دم کٹی درود کیا ہوتی ہے کہ مجھ پر تو درود پڑھو اور میری آل پر بطرا کے الفاظ. تو درود پورا پڑھیں جیسے کہ فرمایا اللہم صلی علی محمدin و علی آل محمد. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو اللہ لازماً قبول کرتا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ماشاءاللہ, کرتا ہی کرتا ہے. وہ دعا کون سی ہے؟ کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور ملائکہ رسول پر درود پڑھتے ہیں. تو اللہ کیسے پڑھتا ہے؟ سوال ہے کہ اللہ درود کیسے پڑھتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, یعنی اللہ کسی اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ تو ان پر رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر؟ نہیں, یہ مطلب ہوتا ہی. مطلب کیا ہے کہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے. جو درود پڑھتا ہے اللہ اس درود کو ضرور قبول کرتا ہے. اللہ کا درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا امام فرماتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی دعا کر رہے ہیں تو آپ نے پہلے درود پڑھا محمد و آل محمد پر, تو یہ تو قبول ہوا لازمی, وہ تو اللہ کا وعدہ ہے. اب دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے درود پڑھا, آخر میں پھر درود پڑھا, دوبارہ درود پڑھا. اب یعنی اللہ نے پہلی بات قبول کر لی آپ کی لازمی, اور آخری بات بھی قبول کر لی لازمی. تو یہ اللہ کی حیا گوارا نہیں کرے گی, اللہ کی رحمت اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ پہلے کا حصہ بھی قبول کر لے اور آخری حصہ بھی قبول کر لے اور درمیان کا حصہ قبول نہ کرے. ہاں صحیح. تو پھر قبولیت کی ضمانت ہوتی ہے یہ چیز, رائٹ. بس اللہ کے حضور یہی دعا کروں گی کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معافی کی طلبگار ہوں. میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, مولانا صاحب بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ, اسد بھائی آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ لوگ آتے ہیں, ہمارے علم میں اضافہ فرماتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جاتے جاتے ایک آواز ایک نعرہ, پاکستان زندہ باد.